بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ویئرز. لیکچر نمبر 3 پرنسپل آف اکنامکس کا آج ہم ڈسکس کریں گے. اصول معاشیات آئی کام پارٹ 1 کا سلیبس ہے. چیپٹر نمبر 1 کا ہم پہلا کویسچن اور دوسرا کویسچن پڑھ چکے ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے کویسچن نمبر 3. ڈسکرائب پروفیسر رابنس ڈیفینیشن آف اکنامکس اینڈ آلسو پوائنٹ آؤٹ اٹس میرٹس اینڈ ڈی میرٹس. آر اکنامکس از اے سائنس آف انلمیٹڈ وانٹس اینڈ لمیٹڈ مینس. ڈسکس. پروفیسر رابن کی تعریف بیان کریں اور اس تعریف کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں, اور پھر اس کے بعد ہے معاشیات, یا پھر اس طرح کویسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ معاشیات خواہشات کی کثرت اور ذرائع کے محدود ہونے کا علم ہے. بحث کریں اس کا. اور پچھلے جو دو ہم کویسچن ڈسکس کر چکے ہیں ان کا انٹروڈکشن سیم رکھا ہوا ہے میں نے, تاکہ وہ کویسچن لکھنے میں پریزنٹیشن میں بہتر رہے, اور یہ دونوں چیزیں لکھنی ضروری ہے. اس کو میں نے پہلے لیکچر میں زیادہ ڈیٹیل سے, دوسرے میں تھوڑا سا مناسب سا ڈسکس کیا تھا. اکنامکس گریک ورڈ ہے اکانومس, اس سے نکلا ہے, اور اس کے میننگ ہے مینجمنٹ آف ہاؤس افیئرس. پہلے شروع میں اکنامکس کو پولیٹکس کا حصہ سمجھا جاتا تھا اور پولیٹیکل اکانومی اس سبجیکٹ کا نام تھا. اسکول آف تھاٹ کے بارے میں بھی میں نے پہلے دونوں لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ ایسے لوگوں کا گروپ ہے جن کی رائے ایک جیسی ہو, جن کا خیالات ایک جیسے ہوں, جن کے خیالات ملتے جلتے ہوں. اور اسکول آف تھاٹ ہمارا 3 ہے اکنامکس میں بیسک. ایک ہے کلاسیکل اسکول آف تھاٹ, دوسرا نیو کلاسیکل اور ماڈرن. کلاسیکل اور نیو کلاسیکل پہلے لیکچر میں اور نیو کلاسیکل دوسرے لیکچر میں ڈسکس کر چکا ہوں. آج ہم کریں گے ماڈرن اسکول آف تھاٹ کو ڈسکس. ماڈرن اسکول آف تھاٹ کا جو بانی ہے وہ لائنل رابنز ہے. 1932 میں اس نے ایک بک لکھی تھی, نیچر اینڈ سگنیفیکنس آف اکنامک سائنس, معاشیات کی نوعیت اور اہمیت. یعنی اس نے اپنی الگ سے ایک بک لکھی تھی اور 1932 میں اس نے ماڈرن اسکول آف تھاٹ کی بنیاد رکھی, اور پچھلے جو نظریات تھے الفریڈ مارشل کے, ایڈم سمتھ کے, ان کو تنقید کی اس نے. اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے اکنامکس از اے سائنس وچ اسٹڈیز ہیومن بیہیویئر ایز اے ریلیشن شپ بٹوین ملٹیپل اینڈس اینڈ اسکیئرس مینس. ملٹیپل اینڈ سے مراد یہاں پہ انلمیٹڈ وانٹس ہے, یعنی ہماری جو خواہشات ہیں وہ بے شمار ہیں, اور اسکیئرس مینس سے مراد یہاں پہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں, وسائل. جن وسائل سے ہم اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں وہ اسکیئرس ہیں, وہ کم ہیں, لمیٹڈ ہیں. وچ ہیو الٹرنیٹیو یوزز. یہ جو اسکیئرس مینز ہے نا, ان کا یوزز الٹرنیٹیو ہے. مثال کے طور پر اگر ہم یہ لیں کہ ہماری جو ملٹیپل وانٹس ہیں, ہماری جو انلمیٹڈ وانٹس ہیں, وہ ان کو پورا کرنے کا جو سب سے بڑا سورس ہے وہ دیٹ از منی, پیسہ, آمدنی, انکم ہے. اگر فرض کریں انکم ہم سورس سمجھ لیں, اور اس سورس کے استعمالات اب دیکھیں وہ بے شمار ہیں, کہ آپ اگر کوئی چیز آپ کی مطلوبہ ہے, آپ کوئی چیز چاہتے ہیں خریدنا, تو اس کو بھی خرید سکتے ہیں. اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ اس کے علاوہ بھی اس سے خرید سکتے ہیں. یعنی لیپ ٹاپ ہے, بائک ہے, آپ کے پاس سائیکل ہے, اس کے بعد کمپیوٹر اور موبائل وغیرہ ہیں, نیسیسٹیز آف لائف ہیں, ہماری ضروریات زندگی کی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ ساری ہم اسے خرید سکتے ہیں. لیکن جب ہم مارکیٹ میں اپنی انکم, اپنا پیسہ لے کے جاتے ہیں تو ہمارے پاس بے شمار چیزیں ہیں, ہمارے پاس آپشن بہت زیادہ ہوتی ہے. اب ہم اس آپشن میں سے ہماری جو ضرورت کی چیزیں ہیں, جو ہماری ایسے لگتا ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں, تو ہم اس کو خرید لیتے ہیں. اب اس کا لائنل رابنس کا جو کنسیپٹ ہے, سینٹرل آئیڈیا ہے, وہ یہی ہے کہ ہماری جو وانٹس ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں, اور ان کو پورا کرنے کے ان وانٹس کو پورا کرنے کے جو ذرائع ہیں, ریسورسز ہیں, وہ لمیٹڈ ہیں ہمارے پاس. نیکسٹ, یعنی اس ڈائیگرام میں بھی دیکھیں میں نے اسکیئرسٹی کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس جو ہماری ضروریات ہے, فوڈ ہے, کلوتھنگ ہے, شیلٹر ہے, سیکیورٹی ہے, کمفرٹ ہے, میڈیسن ہے, جیولری ہے, افیکشن ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے, گڈ ہیلتھ, چلڈرن, یعنی کافی زیادہ ہماری خواہشات ہیں. ہماری خواہشات بے شمار ہیں, اور ان کو پورا کرنے کے جو وسائل ہیں وہ ہمارے پاس اسکیئرس ہیں, وہ ہمارے پاس لمیٹڈ ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لائنل رابنز ہے, اس نے ہماری جو زندگی ہے اس کے فیکٹس کو بیان کیا ہے. یعنی 4 فیکٹس آف لائف ہے ہمارے,
اس کو ڈسکس کیا، اس کی ڈیفینیشن سے یہ اخذ کیے گئے ہیں، ڈرائیو کیے گئے ہیں. یہ دیکھیں ذرا. سب سے پہلے ہیومن اینڈز آر انلمیٹڈ، یعنی ہیومن اینڈ سے مراد ہے کہ یہاں پہ انسان کی جو خواہشات ہیں، ہیومن وانٹس جو ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں. ہماری جو خواہشات ہیں وہ لامتعداد ہیں، لامحدود ہیں وہ. اور پھر اس کے علاوہ ان کے ساتھ ایک اور پرابلم یہ ہے کہ لامحدود خواہشات ہونے کے ساتھ کچھ خواہشات امپورٹنٹ ہیں اور کچھ کم امپورٹنٹ ہیں. اب ہم جب خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں اپنے ریسورسز کو سامنے رکھتے ہوئے، تو ہم اپنے ریسورسز کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، تو ہم اس چیز کی خواہش پوری کر لیتے ہیں. جو چیز کم ضروری ہوتی ہے اس کو ہم پوسٹ پون کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں اس کو ایسے مثال دوں کہ اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، انکم ہے، اور آپ کے پاس دو آپشنز ہیں کہ آپ اگر اس پیسے سے گھر میں راشن ڈالنا چاہ رہے ہیں، راشن مہینے کا لانا چاہ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہے کہ آپ کو لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے یا موبائل کی ضرورت ہے. تو اب آپ ان دونوں میں سے دیکھیں گے زیادہ ضروری کیا ہے. سچویشن کو دیکھیں گے. اگر تو راشن گھر میں ضروری ہے اور ختم ہو چکا ہے تو آپ اس کو زیادہ پریفر کریں گے اور لیپ ٹاپ کو مؤخر کر لیں گے، پوسٹ پون کر لیں گے، بعد میں پھر اس ضرورت کو پورا کریں گے. اور اگر آپ دیکھیں کہ راشن تو پڑا ہوا ہے اور اس سے مہینہ گزارا ہو سکتا ہے تو آپ پھر پریفرنس دیں گے اس کو، لیپ ٹاپ کو. یعنی ہماری جو خواہشات ہیں وہ کچھ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کچھ کم امپورٹنٹ ہے. جو زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اسے ہم پورا کرتے ہیں، جو کم ہوتی ہے وہ اسے ہم پوسٹ پون کر لیتے ہیں. نمبر 3، مینز آر لمیٹڈ. ذرائع، وسائل یہ ہمارے پاس لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں. مثال کے طور پر اگر میں وسائل کی بات کروں تو سب سے بڑا جو ذریعہ، سب سے بڑا سورس جو ہے ہماری خواہشات کو پورے کرنے کا وہ ہے انکم، پیسہ، ویلتھ. اور دوسری طرف اگر ہم روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو ٹائم وہ بھی ہمارا ریسورس ہے، وسائل میں سے شامل ہوتا ہے. جیسے 24 آورز ہیں ہمارے پاس اور ہم ایک دن میں کرنے کے لیے کئی کام ہوتے ہیں، لیکن ہم وہ کام کرتے ہیں جو زیادہ ضروری ہوتے ہیں، باقیوں کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں اور کل پہ ڈال دیتے ہیں. نمبر 4، مینز ہیو الٹرنیٹیو یوزز. مینز کے ساتھ پرابلم یہ ہے، ذرائع جو محدود ہیں ان کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ ان کے ریسورسز جو ان کے یوزز جو ہیں وہ الٹرنیٹیو بھی ہیں، متبادل بھی ہیں. یعنی ان کو ایک سے زیادہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس 10,000 ہے تو 10,000 سے آپ گھر میں گروسری یعنی راشن لا سکتے ہیں، آپ موبائل لا سکتے ہیں، آپ کوئی اور ضرورت کی چیز لا سکتے ہیں. اب آپ کے پاس آپشنز ہیں. اب ان آپشنز میں سے آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اور باقی آپشنز کو آپ پوسٹ پون کر دیتے ہیں بعد کے لیے کہ پھر دوبارہ اسے خرید لیں گے. سب سے پہلے اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس کہ جو لائنل رابنس کی جو خوبیاں ہیں وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے. اس کی جو ڈیفینیشن ہے رابنس کی یہ بہت کمپریہنسو، بہت جامع ہے، کیونکہ یہ ہماری جو زندگی ہے اس کی حقیقتوں پر بنیاد ہے. اس کی بیس جو ہے وہ فیکٹس آف لائف پہ ہے. اور فیکٹس آف لائف کیا ہے کہ ہیومن وانٹس آر انلمیٹڈ اینڈ ریسورسز آر لمیٹڈ. کہ ہمارے جو وسائل ہیں وہ محدود ہیں اور ان وسائل سے خواہشات ہیں ہماری وہ لامحدود ہیں. اور ہر انسان کو اکنامک پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اکنامک پرابلم کیا ہے کہ ہاؤ ٹو سیٹسفائی انلمیٹڈ وانٹس ود لمیٹڈ ریسورسز. کہ ہم اپنے جو محدود وسائل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زیادہ سے زیادہ جو خواہشات ہیں ان کو کیسے پورا کریں. یہ اکنامک پرابلم ہے اور یہ بھی اس میں ڈسکس کیا. نمبر 2 ہے اٹ از سائنٹیفک، سائنسی نوعیت کی ہے. یعنی اسے ایک تو نیوٹرل سائنس کہا تھا، غیر جانبدار علم کہا تھا اس نے رابنس نے، اور دوسرا یہ کہا تھا کہ یہ فزیکل سائنسز کی طرح ہیں، جیسے فزکس اور کیمسٹری ہیں. جیسے فزکس میں اگر ایکسپیریمنٹ کیا جائے کہ لائٹ ٹریول کرتی ہے اسٹریٹ لائن، تو جتنی دفعہ ایکسپیریمنٹ کریں گے اتنی دفعہ ہی یہی ثابت ہوگا کہ لائٹ ایک لائن میں ہی سفر کرتی ہے، ایک اسٹریٹ لائن میں ہی ٹریول کرتی ہے. اور اگر کیمسٹری کی بات کی جائے، پانی اور آکسیجن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملایا جائے تو پانی بنے گا، جتنی دفعہ ملائیں گے پانی بنے گا. تو ان کے رزلٹ سیم نکلتے ہیں.
اب یہاں پہ جو رابنز ہے وہ اکنامکس کو بھی فزیکل سائنسز کی طرح سمجھتا ہے اور اس کہتا ہے کہ اس کے جو قوانین ہیں وہ ان کی طرح بالکل 2+2=4 کی طرح آتا ہے. اور دوسرا اس نے اسے کہا کہ نیوٹرل سائنس ہے اور اس کا کنسرن نہیں ہے گڈنس اور بیڈنس آف وانٹس کے، جو ہماری ضروریات ہیں اچھی ہیں یا بری ہیں، خواہشات اچھی ہیں یا بری ہیں، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. خواہشات ہیں اور ان کو پورا کرنے کے وسائل ہیں، اس کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے اور اس کے درمیان وہ غیر جانبدار رہا ہے. نمبر 3 وائڈنڈ دی اسکوپ آف اکنامکس، معاشیات کی وسعت، معاشیات کا جو اسکوپ ہے اس کو اس نے وسعت دی. مارشل نے صرف مٹیریل ریکویزٹس کی پرابلم کو صرف انکلوڈ کیا تھا اپنی ڈیفینیشن میں، جبکہ رابنز says that every problem related to unlimited wants and limited resources is topic of economics، کہ ہر وہ مسئلہ، معاشی مسئلہ معاشیات کا موضوع ہے جو جس میں خواہشات کی کثرت اور ذرائع کی قلت پائی جائے، یعنی اس کے متعلق ہو اور اس کو پورا، یعنی خواہشات کو، لامحدود خواہشات کو محدود وسائل سے پورا کرنے کے حوالے سے اس نے اس کو کیا. اور ظاہری بات ہے اس میں صرف مٹیریل، اس نے مٹیریل کو ذکر کیا تھا، اس میں آ جاتا ہے مٹیریل اور نان مٹیریل دونوں بھی، کیونکہ خواہشات صرف مٹیریل نہیں ہو سکتی، نان مٹیریل بھی ہو سکتی ہیں. خواہشات صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے لیپ ٹاپ خریدی، بکس خریدیں یا چیزیں خرید رہے ہیں، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ، یعنی نان مٹیریل کیا چیزیں کہ آپ تعلیم پہ اخراجات کر سکتے ہیں، آپ تعلیمی ضروریات کے لیے چیزیں خرچ کر سکتے ہیں، ان کی خواہشات پوری کر سکتے ہیں، صحت کے حوالے سے، سیر و تفریح کے حوالے سے، یعنی نان مٹیریل تھنگس کو، نان مٹیریل ریکویزٹس کو بھی رابنز نے اپنی ڈیفینیشن میں انکلوڈ کیا ہے. نمبر 4 سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس، معاشیات کا نفس مضمون. رابنز ڈیفینیشن آف اکنامکس ڈٹرمن دی لمٹس آف سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس. اس رابنز نے معاشیات کی تعریف جو نفس مضمون ہے اس کی حدود اس نے اس کا تعین کیا ہے. All problems which arise because of satisfaction of unlimited wants with the limited means can be discussed in economics. economics میں ہر وہ معاشی مسئلہ ڈسکس کیا جاتا ہے جس میں ہم اپنی جو unlimited wants ہے اس کو پورا کرنے کے لیے محدود وسائل کو استعمال کرتے ہیں اور ان میں سے ضروری جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. نمبر 5 ہے economics and morality، معاشیات اور اخلاقیات. اکنامکس کی جو حدود ہیں اس نے ڈٹرمن کی ہیں رابنز نے، اور اس نے کہا کہ اکنامکس کا اخلاقیات کے ساتھ بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اخلاقیات میں آتا ہے کہ اچھی چیزیں اور ایسی چیزیں استعمال کی جائیں، ایسی خواہشات کو پورا کیا جائے جس سے صرف فلاح و بہبود ہو، جس سے انسان کو فائدہ ہو. لیکن دوسری طرف جو رابنز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خواہشات کا تعلق اخلاقیات سے نہیں ہے، وہ جیسی بھی ہیں ان کے وسائل ہیں پورا کرنے کے، وہ معاشی مسئلہ بنتا ہے اور وہ معاشیات کا مضمون کا حصہ ہے وہ. اب دیکھتے ہیں اس کے ڈرا بیکس. میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ہر وہ چیز جو انسان کی بنی ہوئی ہے، انسان نے جو کنسیپٹ پیش کیے ہیں، تھیوری پیش کی ہے، اس میں کچھ خوبیاں اور کچھ خامیاں ہوتی ہیں. خوبیاں ہم نے دیکھی اس کی، اب خامیاں دیکھیں. اکنامکس از ناٹ لائک فزیکل سائنس، طبی معاشیات، طبی علوم کی طرح معاشیات نہیں ہے. رابنز نے یہ سمجھا تھا کہ فزیکل سائنسز کی طرح، جیسے میں نے پہلے مثال دی فزکس اور کیمسٹری کی طرح، جبکہ یہ ایک سوشل سائنس ہے، معاشرتی علم ہے. یہ طبی قوانین کی طرح اس کے قوانین قطعی نہیں ہیں اور اس کے ہر قانون میں، ہر لا میں ازمپشن ہے، مفروضات ہیں، اور ان مفروضات، ان ازمپشن کے پیش نظر ہی یہ اس کے قوانین ٹھیک ہوتے ہیں، ادروائز یہ ٹھیک نہیں ہوتے. اور دوسرا جو اکنامکس کا تعلق معاشرے سے ہے، معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہے، اور اس وجہ سے اسے سوشل سائنس کہا جاتا ہے، اور یہ فزیکل سائنس کی طرح بالکل نہیں ہے. نمبر 2 اکنامکس از ناٹ نیوٹرل، معاشیات غیر جانبدار نہیں ہے. رابنز نے کہا تھا کہ، اور ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ نیوٹرل سائنس ہے، غیر جانبدار علم ہے. اس کا اچھائی اور برائی کو نہیں دیکھتا یہ، بلکہ خواہشات کو دیکھتا ہے اور اس کے وسائل کو دیکھتا ہے. جبکہ معاشیات جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے. معاشیات نے حل بتانے ہوتے کہ انسان کو فلاح و بہبود کیسے حاصل ہوگی، کیسے وہ خوش رہ سکتا ہے. اور جو جیسے پہلے پچھلے پوائنٹ میں میں نے بتایا کہ اکنامکس سوشل سائنس ہے، اور سوشل سائنس اس وجہ سے ہے کہ اس کا تعلق انسان کی خوشحالی کے ساتھ ہے،
اور یہ باقاعدہ طور پہ جانبدار ہے اور ایسی چیزوں میں گائیڈ کرتا ہے جس سے انسان کی فلاح و بہبود میں اضافہ ہو سکے. نمبر 3 ہے ڈو ناٹ ایکسپلین دی سولوشن آف اکنامک پرابلم. اس نے معاشی مسئلہ تو بیان کیا کہ ہماری جو خواہشات ہیں وہ لامحدود ہیں اور ذرائع جو ہیں وہ محدود ہیں اور ان کو، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ کس طریقے سے ہم اپنی خواہشات کو بلکہ وسائل کو استعمال کرتے ہوئے خواہشات کو پورا کر سکیں. کہ اس نے اکنامک پرابلم کا سلوشن نہیں بتایا کہ کس طریقے سے ہم بیسٹ یوز کر کے اپنے ریسورسز کا اور بیسٹ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں اپنی خواہشات سے زیادہ خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں. اس چیز کو رابنز نے بالکل ڈسکس نہیں کیا. نمبر 4 ہے اگنورڈ ہیومن ویلفیئر. اس نے انسانی فلاح و بہبود کا جو کنسیپٹ تھا اس کو بالکل نظر انداز کیا. اس نے کہا تھا کہ اس کا گڈنس اور بیڈنس کے ساتھ، وانٹس کی جو گڈنس اور بیڈنس ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے اس نے انسانی جو ویلفیئر ہے، انسان کی فلاح و بہبود ہے، اسے بالکل اگنور کر دیا تھا. اور اس کا کیونکہ اکنامکس کا بیسک آبجیکٹو کیا ہے؟ ویلفیئر، جس کو بالکل اس نے اگنور کیا تھا. اب اسی میں ہم چوتھا پوائنٹ کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. اٹ ڈز ناٹ فلفل دی ماڈرن ریکویزٹس. یہ دور جدید کے ریکوائرمنٹس، دور جدید کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا یعنی یہ ڈیفینیشن. اس کی ریزن یہ ہے کہ ماڈرن اکنامک تھیریز دو ہیں، ایک اکنامک پلاننگ اور دوسرا اکنامک ڈیولپمنٹ. معاشی منصوبہ بندی اور معاشی ترقی کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ کس طریقے سے اکنامک پلاننگ میں، معاشی منصوبہ بندی میں ایک ملک کے لوگ، اس کے جو حکومت میں لوگ ہیں وہ اکنامک پلاننگ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم معیشت کو لے کر چلیں گے جس سے ہمیں اکنامک ڈیولپمنٹ کا جو ٹارگٹ ہے، آبجیکٹیو ہے، وہ پورا ہو. یہ آج کل کی جو ماڈرن اکنامکس اس کا بہت بڑا بڑی اہم تھیریز ہیں اور ان کا آبجیکٹیو بھی ہیومن ویلفیئر ہے جس کو بالکل اگنور کیا تھا رابنز نے. اور اس کا جو کنسیپٹ ہے اکنامکس کا وہ ماڈرن اکنامکس کے ساتھ ملتا جلتا نہیں ہے. آج کا لیکچر اتنا ہی تھا. جزاک اللہ، شکریہ. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.